مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي. دیکھو جب تک اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف نہ ہو نا، صرف دلائل سے بات سمجھانا ممکن نہیں ہے. انسان نہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے بہت ہوشیاری سے دلائل کے تانے بانے ملا کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. جو صبح شام رشوت لیتے ہیں نا، رشوت، وہ کبھی نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے، کہتے ہیں چائے پانی کا خرچہ ہی، وہ کہتے ہیں مجبوری ہے، تنخواہیں کم ہیں جس کی وجہ سے گزارا نہیں ہوتا، ہمیں لوگوں سے پیسے لینے پڑتے ہیں. دلائل کی دنیا میں آپ مناظرہ کر لو، رشوت خور سے بھی نہیں جیت سکتے. آپ جو لڑکوں سے بدفعلی کر رہا ہے، آپ دلائل کی دنیا میں اس کو ثابت کر کے دکھاؤ گے یہ غلط ہے، نہیں کر سکتے. آپ کہے گا کیا اس میں کسی کو تکلیف تھوڑی دے رہا ہوں میں، وہ راضی میں راضی، تو کیا ہے؟ کتنا غلیظ اور پلید عمل. اس پہ تہذیب کا میں نے کل بیان ایک جگہ ہوا ہے کہ اللہ نے بڑی ایک اہم بات دماغ میں ڈالی کہ دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ ساری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ تہذیب یافتہ ہونا اچھا کام ہے، بد تہذیبی ہونا بری بات ہے یا نہیں ہے؟ تہذیب، مہذب ہونا، یہ ساری دنیا مانتی ہے کہ اچھا کام ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن جن کا آخرت پہ یقین نہیں ہے نا، انہوں نے ایسی ایسی بد تہذیبیاں اپنے معاشرے میں عیاشی کی نیت سے داخل کی ہیں کہ برباد ہو گئے. ایسی ایسی بد تہذیبیاں. اگر آخرت پر یقین ہوتا ہے نا کہ ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، پھر انسان دو نمبر ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یار مخلوق سے بچ جاؤں گا، خدا سے نہیں بچ سکتا. بہنوں سے جو وراثت معاف کرواتے ہیں، اگر صرف دنیا کے قانون کو فالو کرنا ہے، دنیا کے قانون کو فیس کرنا ہے، عدالت کو فیس کرنا ہے، تو جب میت ہوتی ہے نا، بہنیں رو رہی ہوتی ہیں، اس وقت انگوٹھے بھی لگوا لو جائیدادوں پہ اور سگنیچر بھی کروا لو. لوگ کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے؟ ادھر جنازہ پڑا ہوا ہے باپ کا، بھائیوں کو خیال آتا ہے کہ بعد میں تو بہنیں ہوشیار ہو جائیں گی، لوگ سکھا دیں گے. ہم نے بہت سنا ہے یہ، شکر ہے اپنے خاندانوں میں دیکھا نہیں الحمدللہ، لیکن سنا بہت ہے کہ لوگوں کے یہاں ایسا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے یہاں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر میت پڑی ہوئی ہے، لوگ عورتیں رو رہی ہیں جنازے پہ، تو بھائی بعض شرارتی کیا کرتے ہیں، یا یتیم بچے ہوتے ہیں تو چاچے مامے یہ کام کر لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں، اسی وقت لا کے ساری پراپرٹی پہ سائن وائن کروا کے انگوٹھے لگا کے ساری کس کے نام کر لی؟ اپنے. وہ بیچارے رونے دھونے میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو بتاتے ہیں بھائی یہ ضروری ہے دفنانے کے لیے، قبر کے کاغذات پہ سائن ہو رہا ہے. اب اس میں تھوڑی عورتوں میں بیچاری اتنی سمجھ ہوتی ہے. تو عدالت میں اب وہ لڑکیاں کیس نہیں کر سکتی، ان کے انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، ان کے ٹھپے لگے ہوئے ہیں، ان کے سائن ہوئے ہوئے ہیں. ایسے بہت لوگوں نے جائیدادیں پی ہیں، میرے علم میں ہے، بہت لوگ پیتے ہیں اس طرح سے جائیدادیں، اور پھر وہ بہلا پھسلا کے نا. لیکن جس کو آخرت کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی یہ حرکت، اسے پتہ ہے کہ یہ دنیا کی عدالت تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ خدا جو مردہ بچی کو اٹھا کے کھڑا کر دے گا، جس کا کوئی پوچھنے والا تھا ہی نہیں، تو وہ میری بہنوں کو نہیں عدالت میں لا کے کھڑا کرے گا کہ بتا تیرے بھائی نے کس بیس پہ تیری وراثت کھائی تھی اور تجھ سے سائن کیسے کروا لیے تھے اس نے. میں نے جو بہن کا حصہ قرآن میں بیان کیا تھا وہ دینے کے لیے بیان کیا تھا، معاف کروانے کے لیے بیان نہیں کیا تھا. وہ تو اس لیے تھا کہ ان کو دیا جائے. بھائی کو اس لیے حصہ اللہ نے دیا کہ بہنیں معاف کروائیں، بہنیں بھائی سے معاف کروائیں. بتاؤ، اللہ میاں نے یہ کہا للذکری مثل حظ الانثیین، لڑکے کو 2 لاکھ ملیں گے، لڑکی کو 1 لاکھ. تو لڑکے کو جو 2 لاکھ ملیں گے اس لیے کہ وہ معاف کروا کے بہن 3 لاکھ پورے رکھ لے. بولتے کیوں نہیں؟ تو اسی طرح جو لڑکی کو 1 لاکھ ملے گا وہ اس لیے نہیں کہ معاف کروا کے بھائی پورے 3 لاکھ رکھ لے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہن کو جو جائیداد میں حصہ دیا ہے وہ اس لیے دیا تاکہ ہم اس کو معاف کروا کے پھر خود رکھ لیں. اور بھائی کو بھی اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کو ملے گا، بہن کو بھی اس لیے دیا ہے کہ وہ اس کو ملے گا، وہ معاف کروانے کے لیے نہیں دیا. لیکن آپ جاؤ گاؤں دیہاتوں میں، کوئی پراپرٹی کوئی بہن کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ آخرت کا یقین ہی نہیں ہے. اگر یقین ہے بھی تو اتنا استحضار نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، منافقین کی طرح کہ شاید آخرت ہو جائے. کر رہا تھا کہ دنیا کا اس پر سب کا اتفاق ہے کہ کیا ہونا چاہیے؟ تہذیب. لیکن جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے نا، تو چونکہ وہ اپنی قوم کو موٹیویٹ کر ہی نہیں سکے، تہذیب یافتہ زندگی پہ لا ہی نہیں سکے. کیونکہ تہذیب جو لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے وہ تہذیب یافتہ ہے. ہماری نظر میں دنیا میں اس سے بڑی کوئی گالی ہے
کہیں آپ رشتہ لینے کے لیے جائیں, لڑکی والے پوچھیں لڑکا کرتا کیا ہے, یہ بھی شوق پالا ہوا ہے اس نے, دیں گے رشتہ؟ بولے کہ تمہیں شرم نہیں آتی, کیسی باتیں کر رہے ہو صوفے پہ بیٹھ کے ہمارے گھر, کہ ان کو لڑکوں کا بھی شوق ہے. کتے چھوڑ دیں گے نا اس کے پیچھے, بھائی کیا باتیں کر رہا ہے, کہیں گے کہ نہیں اگر تو ہے بھی تو بتا کیوں رہا ہے, یہی ہوگا نا. کہیں تو کیا ہو گیا, شوق ہے, شوق تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتنی بڑی گالی ہے کہ نہیں ہے. ماں باپ کو بار بار میں یہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ماں باپ اولڈ ہاؤس میں اتنے جمع انگریزیں نہیں کیے ہوں گے جتنے آپ نے کروا دیے. بوڑھے ماں باپ گھر میں رکھنے کی چیزیں, یہ بد تہذیبی ہے نا کہ بڑھاپا تو آپ کے گھر میں, ابا امریکہ میں بھی جاب کرتا ہو, جاپان میں جاب کرتا ہو, کہیں بھی, بھائی بڑھاپے میں ابا کہاں, بڑھاپے میں تو آپ نے میرے پاس رہنا ہے. تہذیب یافتہ انسان یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی بڑھاپے میں آپ کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے, بڑھاپے میں تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے, میں خدمت کروں گا ماں کی, باپ کی. باپ ہونا تہذیب ہے یا نہ ہونا تہذیب ہے؟ آپ نے رشتہ لینے کے لیے گئے, انہوں نے پوچھا آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں, والد صاحب وہ کیا ہوا, والد صاحب پتہ ہی نہیں ابا ہیں کون. آخرت پر یقین نہیں. شراب پینا تہذیب ہے یہ شراب سے بچنا؟ یہ جو آپ کو فلموں میں شرابیں پینے والے نظر آتے ہیں نا, اوریجنل میں ایسے نہیں ہوتے, اوریجنل میں ایسے نہیں ہوتے شرابی. فلموں میں تو آپ کو لگے گا وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے یار میں بھی پی لوں. اوریجنل میں میں نے دیکھے ہیں باہر ملکوں میں, انسانیت کے لیے بدنما داغ ہوتے ہیں, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گندی بدبو آ رہی ہے, کبھی ادھر گر رہا ہے کبھی ادھر گر رہا ہے, پڑا ہوا ہے, ذرا بھی تہذیب یافتہ نہیں لگ رہا ہوتا, گندا لگ رہا ہوتا ہے, منہ سے گندی بو آ رہی ہوتی ہے کمبخت کے. لیکن کیا ہے, چرس پینا تہذیب ہے یا نہ پینا؟ چرسی ہمارے یہاں گالی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے, جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. اب جس کا آخرت پر ایمان ہے اسے پتا ہے بھائی یہ کام کروں گا یہ غلط ہے, کل خدا مجھ سے پوچھے گا. لیکن جب آپ نے آخرت کو نکال دیا, تو جن قوموں نے آخرت کو نکالا انہوں نے کیا کیا, ان میں یہ اخلاقی برائیاں آنا, لڑکوں سے بدفعلی, شراب, زنا, ماں باپ کی ٹینشن نہیں پالنی. اب اتنی بڑی بڑی برائیاں ان قوموں کے اندر آ گئیں, سرایت کر گئیں. لیکن انہوں نے کہا ہم نے تہذیب یافتہ ہونے کا لیبل اپنے سے دور نہیں کرنا. تو انہوں نے کیا کیا, تہذیب یافتہ کی ڈیفینیشن کو چینج کر دیا. سمجھ میں آ رہی؟ آخرت پر ایمان نہ ہونے کا یہ جرم ہے. یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ ایک بھنگی جو ہر وقت بدبودار رہتا ہے, گٹر سے نکل کے آتا ہے, اس کے جسم پہ گندگی لگی ہوتی ہے, اب لوگ اسے کہہ رہے ہیں بھنگی, گندا, بو آ رہی ہے, بجائے اس کے کہ نہا لیتا, نہاتے ہوئے اس کو موت آ رہی ہے. اس نے کیا کیا, آکسفورڈ یونیورسٹی فون کیا اور بولا کہ بھائی ڈکشنری میں جو ڈرٹی اور گندگی کی جو ڈیفینیشن ہے میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, اس کو چینج کر دو. اور اس میں لکھو کہ ڈرٹی اسے کہتے ہیں جو صبح صبح روزانہ نہا کے نکلتا ہے, جس کے جسم سے عود اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. اور نیٹ اور کلین میں یہ ڈیفینیشن ڈال دو کہ اگر کوئی شخص بدبو میں لتھڑا ہوا بھی ہے لیکن وہ ٹیکس ٹائم پہ جمع کراتا ہے ملک کے لیے, ہے بھائی, ریاست کے ساتھ غدار نہیں ہے, ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرتا ہے, تو وہ نیٹ اور کلین ہے. یعنی اتنی تہذیب سے متعلق اصول جو ریاست کو چلانے کے لیے ضروری ہیں وہ تو انہوں نے معاشرے کا حصہ رکھے ہیں کہ لال بتی پہ رک جانا ہے, ہری پہ آگے چلنا ہے, ٹیکس ٹائم پہ جمع کرا دینا ہے, ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہے, ہم سب ایک ملک کے رہنے والے ہیں, چاہے آپ کا ملک کسی دوسرے ملک کی واٹ لگا رہا ہو. جیسے کوا جو ہے نا, کوا آپس میں کتنے ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں, کسی دوسرے کا کے لیے آنکھیں سر پہ رکھ لیتے ہیں. کوے جو ہے نا, ایک کا بچہ ہوگا پالیں گے سارے مل کے اس کو, ہم نے دیکھا ہی ہے. تو آپ کہو کہ یار یونائٹی کتنی ہے ان کے اندر, یونٹی کتنی زیادہ, اتحاد ان کے اندر, یہ تو بڑے نیک ہیں. او بھائی یہ اپنے حق میں نیک ہیں, دوسرے کے لیے نہیں ہے. ان کا اتحاد ہے ہی دوسرے کو کھانے کے لیے. تو دوسرے ملک کی واٹ لگا دو, اس کے وسائل پہ قبضہ کر لو, اس کی ایسی کی تیسی کر لو, ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑا. آپس میں بڑے زبردست ٹریفک کے قوانین,
گھنٹوں گھنٹوں انتظار ہو رہا ہے, لال بتی جب تک ہری نہیں ہوگی ہم نہیں چلیں. یہ ان کی قوموں نے ان کو, ان کے حکمرانوں نے ان کو سکھایا ہے. اٹ از کالڈ تہذیب. ٹیکس ٹائم پہ جمع کرو, بلیک منی نہیں رکھو. وائٹ منی کی ڈیفینیشن زکوٰۃ نہیں ہے, وائٹ منی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ٹیکس ٹائم پہ دے دیا کرو. اچھے شہری بن کے رہو, باقی ہماری بلا سے باپ گھر میں رکھو یا سڑک پہ لا کے پھینک دو, یہ تمہارا ٹینشن, تمہاری ٹینشن ہے, ہماری ٹینشن نہیں ہے. بوائے فرینڈ بناؤ, صبح شام لڑکوں سے دوستیاں کرو, سبجیکٹ بھی بنو آبجیکٹ بھی بنو, تمہارا ہیڈ ایک ہے. سبجیکٹ آبجیکٹ, پتہ نہیں انگلش میں سبجیکٹ آبجیکٹ تو ہم نے جو ٹینسز میں پڑھا تھا وہ کچھ اور ہے, اب یہاں شاید کچھ اور کہتے ہیں ان کو پیار سے, یہ اللہ ہی بہتر جانے. فاعل مفعول کچھ بھی بنو, لڑکوں سے بدفعلی کرو, شادیاں کرو لڑکوں سے, لڑکیاں لڑکیوں سے. اتنا گندا عمل جو اس سے بڑی دنیا میں کوئی گالی ہو نہیں سکتی. اتنے گندے عمل کو بد تہذیبی کی ڈیفینیشن سے کیا کر دیا, نکال دیا. آکسفورڈ یونیورسٹی فون کیا کہ بھائی ڈکشنری میں بد تہذیبی کا جو اب تک تعریف چلی آ رہی تھی نا ہزاروں سالوں سے, وہ نکال. یہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کا. شراب بھی اس میں داخل ہے, ان کے پینے پلانے والے کوئی نہیں. بھائی پی کے گاڑی تھوڑی چلا رہے, گاڑی چلانا منع ہے, پی کے ٹکر نہ مار دے کسی کو, ویسے پیتے رہو بیٹھ کے. چرس کو بھی حلال کر دیا انہوں نے, اینٹی ڈپریشن کا نام دے کے. بھائی یہ چرس پائپوں میں جا کے, ہمارے یہاں چرسی پائپ میں بیٹھ کے کیوں پی رہا ہوتا ہے, اس کو پتا میں گندا کام کر رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں میں, لیکن انہوں نے اس پہ اچھا سا لیبل لگا. لہذا اب وہ یہ نہیں کہ ایسے جا کے پاگلوں کی طرح پی رہے بیٹھ کے ہیروئن اور چرس. انہوں نے کہا بھائی 3 پیس سوٹ ٹائی لگا کے نہا دھو کے آپ بیٹھے, آپ کو خود وہ چمک پٹی میں پیش کی جائے گی. چمک پٹیاں ہوتی ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں اس کو ہم بڑے تمیز سے آپ کے سامنے پیش کریں گے, اور آپ تمیز سے, آپ یونیورسٹی میں پئیں بیٹھ کے, یونیورسٹی میں پی رہے ہیں لوگ. پنجاب یونیورسٹی میں جاؤ, آپ دیکھو ماشاءاللہ لڑکیاں چرس پی رہی ہیں الحمدللہ. یہ اس لبرلزم کا انجام ہے. اور یہ لڑکیاں اپنی ماں سے کبھی بھی تمیز سے بات نہیں کریں گی, کیونکہ ان کے ہاں تہذیب میں ماں سے تمیز داخل ہی نہیں ہے. ان کے ہاں تہذیب میں یہ ہے کہ اچھے نمبر سے پاس ہو جاؤ آپ, اور قوم کے لیے ایک اچھی ڈاکٹر بن کے دکھاؤ آپ. ان کے ہاں تہذیب اسے کہتے ہیں, اچھے نمبر سے پاس ہو کے اچھی سائنٹسٹ بن جاؤ, آپ اچھی ڈاکٹر بن جاؤ, آپ ایک اچھی سیاستدان بن جاؤ, آپ ایک اچھی یعنی بیوروکریسی میں جا کے کوئی خدمات کر لو ملک کی. اماں کیا کر رہی ہے, اماں سے بات تمیز سے ہوئی, یہ تو خدا پوچھے گا قیامت کے دن. جو اس زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھے گا بچا تجھے کس جرم میں دفن کیا گیا. آخرت پر ایمان والوں کے ہاں تہذیب کی ڈیفینیشن الگ ہے, جو آخرت کو نہیں مانتے ان کے ہاں تہذیب کی ڈیفینیشن الگ ہے.